اقرأ أخيا ورتل القرآن اصدح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله داوي نفوسنا. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج کی یہ محفل، آج کی یہ گیدرنگ، یہ بہت ہی بابرکت محفل ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دین کی نسبت سے ہم لوگ یہاں پہ آج جمع ہوئے ہیں۔ ویسے تو بے شمار وجوہات ہوتی ہیں لوگوں کے جمع ہونے کی، گیدر اپ ہونے کی، سوشلی انٹریکٹ کرنے کی۔ لوگ بڑے بڑے کلبز بنے ہوئے ہیں جہاں پہ لوگ انٹریکٹ کرتے ہیں، سوشلی ملتے ہیں ایک دوسرے سے، اور اس کی وجوہات یقیناً یہ ہوتی ہیں کہ کاروبار کو بڑھانے کے لیے، یا کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، یا کوئی اسپورٹس ایکٹیویٹی ہوتی ہے، پروموشن کے لیے لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، پیسہ کمانے کے لیے، جائیدادیں بنانے کے لیے، دنیا بنانے کے لیے۔ غرض یہ کہ دنیا بنانے کے لیے بے شمار کلبز موجود ہیں، جمنازیم موجود ہیں، لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں، انٹریکٹ ہوتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، اپنا وقت صرف کرتے ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ چونکہ یہ محفل، اس میں کوئی ہماری کسی قسم کی کوئی دنیاوی غرض یا کوئی لالچ یا کوئی ایسی وجہ ہے ہی نہیں۔ یہ محفل صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اور دین کی فکر کے لیے یہ محفل آج یہاں پہ جمی ہے۔ اس لیے میں یہ کہہ سکتا ہوں برملا کہ یہ بہت ہی بابرکت اور مقدس محفل ہے۔ جیسے کہ اس سے پہلے میرے محترم دوست بھائی ایاز بھائی بھی فرما رہے تھے کہ جس انڈسٹری سے ہمارا تعلق تھا اس سے پہلے، مجھے نہیں پتا آپ میں سے کتنے لوگ، میں امید کرتا ہوں کہ ٹی وی نہیں دیکھتے ہوں گے میرا گمان بھی ہے اور ٹھیک بھی ہے بالکل، لیکن وہ حضرات جو اس کیمرے کی توسط سے مجھے سن رہے ہوں گے، مجھے دیکھ رہے ہوں گے، اور جہاں تک، کیونکہ مجھے یہ بخوبی اندازہ ہے کہ درسقرآن.com کا یہ پلیٹ فارم جو ہے، یہ جیسا کہ ہمارے بزرگ کہتے ہیں تبلیغ میں کہ یہ سارا کام جو درس و تبلیغ کا ہے، اس میں قابلیت دوسرے نمبر پہ ہے، قبولیت پہلے نمبر پہ ہے۔ تو بڑے قابل لوگ ہوتے ہیں، لیکن قابلیت شرط نہیں ہے، یہاں پہ قبولیت شرط ہے۔ تو سب سے پہلے تو اللہ کی بارگاہ عالی میں اپنے آپ کو قبول کروانا ہوتا ہے، اور یہی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ یہی ہم نے اسوہ حسنہ میں بھی پڑھا کہ جنگیں اور غزوات اس زمین پہ، اس دنیا کی زمین پہ بعد میں ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سجدوں میں وہ جنگ پہلے سے جیت چکے تھے، اپنی دعاؤں میں وہ جنگ پہلے سے جیت چکے تھے۔ تو یہ ہم سب کے لیے ایک سنت رسول ہے، یہ بڑی حکمت کی کنجی ہے کہ کوئی بھی کام کروانا ہو، چھوٹا سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا، تو سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ عالی میں اس کو قبول کرائیں۔ یہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا، اور یہی ہمارے نبی کا طریقہ بھی ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے دین کا کام ہو اور اللہ کی بارگاہ عالی میں شرف قبولیت نہ ہو اور وہ دنیا میں بابرکت ہو جائے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ تو یہ درس و تدریس کا کام، یہ دعوت و تبلیغ کا کام، چاہے وہ کسی بھی پلیٹ فارم سے کیا جائے، اس کی کامیابی کی نشانی یہی ہے کہ اگر وہ اللہ کی بارگاہ عالی میں وہ قبول ہوا کام ہوگا تو اس کے ثمرات آپ کو پوری دنیا میں نظر آئیں گے۔
آج اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے دعوت و تبلیغ کا کام 6 بر اعظموں میں پہنچ چکا ہے. اور مجھے کل میرے ایک دوست بتا رہے تھے کہ تقریباً کم و بیش 8 سے 10 لاکھ لوگ روزانہ نقل و حرکت میں ہیں. روزانہ ایوری ڈے 8 سے 10 لاکھ لوگ روزانہ نقل و حرکت ہے ان کی, اللہ کی راہ میں ہجرت ہے اور اپنی جان اور اپنے مال لگاتے ہیں ایوری ڈے. تو اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ تو اگر کوئی حکومت بھی اپنے ذمہ لے لے تو اس خرچے کو برداشت نہیں کر سکتی ہے کیا؟ یہ صرف اور صرف اللہ کا فضل و کرم ہے. یہ اللہ جل شانہ کی لطف عنایت ہے, لطف کرم ہے کہ اللہ نے اس کام کو شرف قبولیت بخشا اور دعوت و تبلیغ کا کام آج پوری دنیا کے کونے کونے میں پہنچ چکا ہے. تو میں صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اس پلیٹ فارم سے, درسقرآن.com کے پلیٹ فارم سے, کیونکہ یہ بڑی ایک شارٹ کلپ کی سروس ہے اور یہ پوری دنیا میں لوگ اس کو دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں, تو یہ بھی اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ یہ بھی دعوت و تبلیغ کا ہی ایک بہت مؤثر ایک کام ہے. جیسے کہ ہم سنتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ کم و بیش موجود تھے اور بہت سوں کی اکثر صحابہ کی قبریں آپ کو مکے اور مدینے میں نہیں ملتی. تو یہ دعوت و تبلیغ کا کام لے کے صحابہ دنیا کے کونے کونے تک گئے. اسی لیے اگر آپ افریقہ جائیں تو وہاں آپ کو صحابہ کی قبر, آپ سندھ میں جائیں سکھر, وہاں پہ صحابیوں کی قبر آپ کو ملتی ہے. تو اس زمانے میں وہ صحابی سفر, چونکہ جو یقیناً گاڑیاں نہیں تھیں, جہاز نہیں تھے, تو سفر اونٹوں پہ ہوتا تھا یا گھوڑوں پہ ہوتا تھا, ایسے ہی. تو یعنی جو فاسٹسٹ مینز آف کمیونیکیشن تھی اس زمانے میں دعوت و تبلیغ کے لیے, وہ گھوڑے تھے یا اونٹ تھے. تو اگر میں یہ کہوں تو شاید غلط نہ ہو کہ آج کل کے فاسٹسٹ مینز آف کمیونیکیشن یہ کیمرہ ہے, یہ میڈیا ہے, تو شاید غلط نہ ہوگا, کیونکہ 1 سیکنڈ کے اندر جسٹ ود اے پش آف بٹن آپ کی بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے, پوری دنیا میں دیکھی سنی جا سکتی ہے. لیکن صرف مسئلہ یہ ہے میڈیا کا, چونکہ میرا تعلق میڈیا سے رہا ہے, 20 سال میں ایکٹنگ کے شعبے سے وابستہ رہا ہوں, اور مسئلہ صرف یہ ہے کہ صرف میڈیا کی تبلیغ بھی نہیں چلتی. یہ میں نے دیکھا ہے, میں نے کر کے بھی اندازہ ہوا مجھے. یہ تو پھر بڑی آسان تبلیغ ہے, صرف میڈیا کی تبلیغ بڑی آسان تبلیغ ہے کہ جیسے مجھے کرنے کا موقع ملا, آپ اے سی اسٹوڈیو سے نکلیں اور آپ جا کے بیٹھ جائیں اور آپ اللہ رسول کی بات کریں علماء کے بیچ میں بیٹھ کے, 2 گھنٹے کے بعد پذیرائی, واہ واہ, شہرت پوری دنیا میں, 1 منٹ میں آپ مشہور ہو گئے دین کے نام پہ. تو یہ تو تبلیغ سب کو اچھی لگے گی, یار یہ تو بڑی زبردست ہے, پیسے بھی ملتے ہیں اس میں, لاکھوں روپے ڈیمانڈ کرتے ہیں جو حضرات ہیں, اور اسٹوڈیوز میں بھی جاتے ہیں اور ٹی وی سے بھی وابستہ ہیں اور قابلیت بھی اور احترام بھی, اور ٹی وی کے اسٹوڈیو سے لے کے ٹی وی کے اسٹوڈیو تک آپ موجود ہیں. یہ بڑی خطرناک چیز ہے جس کا مجھے اندازہ ہوا ہے. ہمیں میڈیا کو استعمال کرنا ہے مگر صرف میڈیا کو استعمال نہیں کرنا, ورنہ تو پھر بہت آسان ہو جائے گی تبلیغ کے لیے. جب تک کہ ہم نکلیں گے نہیں, دھکے نہیں کھائیں گے, اس میں مشکلات نہیں آئیں گی, اس میں محنت نہیں کریں گے, اس میں لوگوں کی کڑوی کسیلی باتیں نہیں سنیں گے, تو یہ پھر کون سی تبلیغ کر رہے ہیں؟ کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو تمام ان تجربات سے گزرے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آج کا چونکہ موضوع اس لحاظ سے ہے کہ کیسے ہم بدلے, کیسے علی افضل بدلے, کیسے ایاز خان بدلے, یا کیسے اور میڈیا کے لوگ جو آہستہ آہستہ اس دین کی طرف آ رہے ہیں وہ کیسے بدلے. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی ضرورت سب کو ہے. اللہ کے نبی جو کہ رحمت للعالمین ہے, آپ کی رحمت کی ضرورت سب کو ہے, اور جو دین سے زیادہ دور ہے اس کو اس سے زیادہ ہے. جو جتنا دور ہوگا اللہ کے دین سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے, اس کو اتنی زیادہ ضرورت ہے اللہ کے دین کی. تو لاجیکل سی بات ہے. تو ہمیں بھی ضرورت تھی, اور
جب اللہ کے دین کو پریکٹس کیا، تھوڑا سا کرنا شروع کیا اپنی زندگی میں، تھوڑا سا علماء کی صحبت میں بیٹھ کے قرآن مجید سنا، اس پہ تدبر کیا، اس پہ عمل کرنے کی کوشش کی، حدیث سنی، حدیث سننے کے بعد عمل کرنے کی کوشش کی، تو اللہ نے زندگی میں ایک ایسا بدلاؤ آ گیا. اور میرا خیال ہے اسی کو توبہ ہم کہیں گے. وہی توبہ ہے. توبہ ایکچولی وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے، کیونکہ توبہ کے معنی لوٹنے اور پلٹنے کے ہیں. توبہ کے معنی لوٹنے کے اور پلٹنے کے ہیں. تو ہر انسان کی زندگی میں کبھی نہ کبھی ایسا موقع آتا ہے جب اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کا سفر غلط ڈائریکشن میں ہے. جانا اگر بلوچستان کی طرف ہو اور ڈائریکشن اگر حیدرآباد کی طرف ہو، جانا اگر مغرب کی طرف ہو اور ڈائریکشن مشرق کی طرف ہو، تو جتنا سفر اگر آپ نے طے کر لیا اس گمراہی میں، تو اتنا ہی بڑا یو ٹرن کر کے واپس بھی آنا پڑے گا آپ کو. اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ جو اللہ رسول سے دور ہوتا ہے اس کو زیادہ ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ اس نے بہت سا سفر طے کر لیا ہوتا ہے گمراہی میں. یعنی سمت مشرق کی ہے، جہاں مغرب میں رہے ہیں گر رہے ہیں، آدھی زندگی گزر گئی، 30 سال گزر گئے، 40 سال گزر گئے، 50 سال گزر گئے، 60 سال گزرنے کے بعد پتہ چلا بھائی یہ تو راستہ ہماری منزل کی طرف جا ہی نہیں رہا، ہمیں تو جانا اس طرف ہے تو وہاں پہ جا رہے ہیں ہم. تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اسی کا نام توبہ ہے. اور اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں. ان اللہ یحب التوابین، اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں. تو سب سے پہلا جو ایک انسان کے لیے ریوارڈ ہے، ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے ریوارڈ ہے، کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بہت سا راستہ طے کر لیا، ہم تو لاسٹ ہو گئے، 30 سال گزر گئے، 40 سال گزر گئے. گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. توبہ کرو، اللہ تم سے محبت کرتا ہے، اللہ تم سے محبت کرے گا. یہاں سے انسان کو اپنی منزل آسان لگنی شروع ہوتی ہے کہ جب سفر کے آغاز میں اللہ کی محبت اگر شامل حال ہو تو پھر تو کوئی سفر مشکل ہی نہیں ہے. اور جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا اس بات سے پہلے کہ ہماری آج کا ملنا یہ چونکہ خالصتاً اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی وجہ سے اور دین کی فکر کی وجہ سے ہے. ہم جیسے کہ سنتے ہیں حدیث میں ہے کہ دین کی فکر کے لیے ایک شام یا ایک صبح بیٹھنا دنیا و مافیہ سے بہتر ہے. دنیا و مافیہ، دنیا اور جو کچھ دنیا اور آسمان میں ہے اس سے بہتر ہے اگر چند گھڑی میں اور آپ نکال کے دین کی فکر کے لیے بیٹھ جائیں گے. تو اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو، میرے کہنے کو اور آپ کے سننے کو، اور جہاں تک اس ویڈیو کلپ کی وساطت سے میری بات پہنچ رہی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے کہنے کی اہلیت عطا فرمائے اور میری بات کو آپ کے دلوں تک پہنچانے کی اس کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. یہ قرآن مجید کی آیت ہے. تو علماء فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا، اللہ تعالیٰ کا اس آیت میں چیلنج ہے، دعویٰ ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا، اس سے بہتر بات ہو کس کی سکتی ہے. یہ نہیں کہا کہ احسن بات یہ ہے، یہ بھی ہو سکتا تھا کہ احسن بات یہ ہے. اللہ نے شروعات ایسے کی نہیں. اللہ نے شروعات ہی اپنی آیت کی چیلنج دیتے ہوئے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بہتر بات ہو کس کی سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی جانب بلائے. تو اسی لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ کے چنے ہوئے حضرات تھے، انہوں نے آ کے کوئی اور کام نہیں کیا. انہوں نے یہ آ کے نہیں سکھایا کہ لوگ کیسے مال و اسباب اکٹھا کرنا ہے، فیکٹریاں کیسے بنانی ہے، بینک بیلنس کیسے بنانا ہے، وزارتیں کیسے کرنی ہیں، تجارتیں کیسے کرنی ہیں، وزارت کے منصب پہ کیسے پہنچنا ہے، صدارت کے منصب پہ کیسے پہنچنا ہے. ان کو پتہ ہے دنیا میں یہ لوگ خود ہی سیکھ جائیں گے. آج ہم انسان میں جو خود حیرت ہوتی ہے، مال کمانے کے لیے، اپنے کاروبار کو فروغ دینے کے لیے چائنیز بھی سیکھ گیا انسان. پاکستانی ہے، چائنیز بولتا ہے بہترین چائنا جا کے. کیوں؟ کیونکہ بھائی اگر چائنیز نہیں سیکھے گا تو بیوقوف بن جائے گا، وہاں پہ کروڑوں کا لاس ہو جائے گا اس کو.
آج انسان ہے پاکستانی، پرکھوں کی بولی اردو ہے، بہترین انگریزی بول رہا ہے، کیوں؟ پوری دنیا میں تجارت کرنی ہے یار، مگر عربی کے آگے کہتا ہے یار ہم اجمی آدمی ہیں، قرآن مجید تو عربی میں ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے یہ، مجھے خود بھی، میرے لیے بڑا لمحہ فکریہ ہے، میں چاہتا ہوں اس بات کو شیئر کرنا، ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ دنیا کمانے کے لیے تو ہم نے دنیا کی مشکل ترین زبانیں سیکھ لیں، اور آخرت کمانے کے لیے یعنی وہ اللہ کا کلام جو اللہ کا کلام ہے، دنیا کا کلام تو شیکسپیئر کا بھی ترجمہ کر لیا، فارسی کا کلام بھی ترجمہ ہو گیا، پڑھ لیا اور بولا بھائی واہ ماشاء اللہ کتنے دانشور لوگ ہیں۔ اللہ کا کلام وہ تو چونکہ عربی میں ہم عجمی ہیں، ہمارے مسئلہ آ گیا۔ تو میرے کو کہنے کا مقصد یہ ہے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ہم کوشش کریں، ہمارے علماء حضرات آج موجود ہیں، کون سی زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ نہیں ہوا؟ کون سی زبان ہے ایسی؟ ہمارے علماء موجود ہیں، ہم جاتے نہیں ہیں، ہمیں خود طلب نہیں ہے، ایکچولی ہمیں خود یہ طلب دکھانی ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بہتر بات ہو کس کی سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی جانب دعوت دے۔ یہاں پہ اللہ نے یہ ابد تک، قیامت تک کا چیلنج ہے اللہ تعالیٰ کا یہ، کہ اس سے بہتر بات انسان پروڈیوس نہیں کر سکتا۔ دنیا میں بہت ساری باتیں ہیں، ہم سیاست پہ بات کر سکتے ہیں، تاریخ پہ بات کر سکتے ہیں، تجارت پہ بات کر سکتے ہیں، کھیل کود پہ بات کر سکتے ہیں، اسٹاک پہ بات کی جا سکتی ہے، چیمبر آف کامرس کی بات کی جا سکتی ہے، بہت ساری باتیں ہیں دنیا میں کرنے کے لیے، کیوں ٹائم تو کل کرنا ہوتا ہے۔ لیکن سب سے بہترین بات اگر کسی کو نصیب ہو، کسی کو عطا ہو، اور وہ کیا ہے؟ وہ قرآن مجید کی یہ آیت ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے بہتر بات ہو کس کے سکتی ہے؟ اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے؟ جو لوگوں کو اللہ کی جانب بلائے۔ اس سے بہتر بات دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور جو عمل صالح بجا لائے، نیک عمل کرے، گڈ ڈیڈز کرے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور کہے کہ میں تو مسلم ہوں، میں تو سر تسلیم خم کرنے والوں میں سے ہوں۔ اسی لیے اللہ نے جتنے انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں بھیجے، ان سب نے آ کے لوگوں کو ایک ہی بات کی طرف بلایا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، اللہ کی ذات عالی سے متعارف کرایا، اللہ کی رحمت سے، فضل و کرم سے روشناس کرایا انبیاء علیہ السلام نے، اور فرمایا لوگوں کہو لا الہ الا اللہ تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لا الہ الا اللہ جیسے علماء بتاتے ہیں ہمارے محمد الرسول اللہ، کہ اگر ترجمہ کیا جائے اس کلمہ طیبہ کا، تو یہ کلمہ طیبہ کا بیج ہے جو سب سے پہلے انسان کی شخصیت میں جاتا ہے۔ سب سے پہلے یہ پاک کلمے کا بیج ہے، جس کو قرآن مجید میں شجر طیبہ بھی کہا گیا، کہ اللہ تعالیٰ پاک کلمے کی مثال شجر طیبہ کی سی دیتے ہیں۔ تو یہ جو کلمہ طیبہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ طیبہ ہے، یہ پاک کلمہ ہے، اور جب یہ بیج کی صورت میں ایمان بن کے دلوں میں پیوست ہوتا ہے، دلوں میں جمتا ہے، تو اس کے بعد محمد الرسول اللہ ایک پوری شخصیت نظر آتی ہے، کہ بقول ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ آپ دکھا نہیں سکتے، ایمان کی صورت میں دل میں موجود ہے، اور محمد الرسول اللہ آپ چھپا نہیں سکتے، کیونکہ وہ تو باہر آنا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ ترجمہ کرتے ہیں علماء، لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ لا الہ، اور سب سے پہلے ابتدا جو ہے کلمے کی اللہ نے نفی سے کی ہے، اثبات سے نہیں ہے، اثبات بعد میں ہے، الا اللہ، نفی پہلے ہے، لا الہ، کیونکہ ہم جیسے لوگ الہوں میں تو پھنسے ہوئے ہوتے ہیں۔ مانا کہ ہم مسلمانوں نے اس طرح کے معبود نہیں بنائے جس طرح کے اور مذاہب نے بنا لیے، لیکن ذرا غور فرمائیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا یہ قول کہ آپ نے فرمایا کہ دنیا میں جس معبود کی سب سے زیادہ پرستش کی جاتی ہے وہ انسان کا اپنا نفس ہے۔ دنیا میں ہر انسان بظاہر تو اپنے مذاہب
کا پیروکار ہے، لیکن زیادہ تر لوگ اپنے نفس پہ چل رہے ہیں، اپنی خواہش نفس پہ چل رہے ہیں، اپنی ہوا پہ چل رہے ہیں. اسی لیے قرآن مجید میں اس طرح سے بھی آتا ہے اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا. اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اس کو دیکھا؟ اَرَأَيْتَ کیا آپ نے اس کو دیکھا؟ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، جس نے اپنی ہوا کو الہ بنا لیا ہے، جس نے اپنی خواہش نفس کو معبود بنا لیا ہے. اور پھر یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس قول کی روشنی میں سمجھیے اس آیت کو کہ دنیا میں جس معبود کی سب سے زیادہ پرستش کی جاتی ہے وہ انسان کا اپنا خواہش نفسی ہے. لوگ بظاہر نظر آتے ہیں کہ ڈفرینٹ مذاہب سے، مانتے اپنے دل کی ہیں، مانتے اپنے نفس کی ہیں. بقول غالب ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. یہاں پہ ہر خواہش پہ دم نکل رہا ہے ہم سب کا. تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ہم اپنی خواہش نفس جب الہ بن جائے، معبود بن جائے، تو أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا، تو اے نبی آپ اس کے کارساز کیوں کر ہو سکتے ہیں؟ آپ اس کے وکیل کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ نے جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، میں عرض کر رہا تھا، دنیا میں بھیجے، ان سب نے لوگوں کو کہا، لوگوں کہو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور محمد الرسول اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آخری نبی ہیں. اور اس کا مفہوم جو علماء بتاتے ہیں لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کی ذات عالی سے سب کچھ ہونے کا یقین ایمان بن کے ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے. اللہ کی ذات عالی سے سب کچھ ہونے کا یقین ایمان بن کے ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے، اور اللہ کے غیر سے جو کچھ ما سوا اللہ ہے وہ اللہ کا غیر ہے، اور اللہ کے غیر سے اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہ ہونے کا یقین بھی دلوں میں بیٹھ جائے، کہ اللہ کے علاوہ اللہ کی مخلوق اس وقت فائدہ پہنچا سکتی ہے، راحت پہنچا سکتی ہے، فائدہ مند ہو سکتی ہے، جب اللہ کا امر ہو، اللہ کا حکم ہو، اللہ کی مشیت ہو. اگر اللہ کی مشیت نہیں ہے، اگر اللہ کا حکم نہیں ہے، تو ساری کائنات کے انسان، جن و انس مل کے اس آدمی کی تکلیف کو رفع نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے. تو لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے سب کچھ ہونے کا یقین. یعنی آج ہم بات کرتے ہیں، جب دین پہ چلنے کی بات آتی ہے، میں چونکہ میرا تعلق ایکٹنگ سے رہا ہے، میں 18-19 سال میں نے پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے ایکٹنگ کی ہے. تو جب ہم ایکٹنگ کرتے تھے، کوئی کیریکٹر ہمیں دیا جاتا تھا کرنے کے لیے، تو سب سے پہلے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی تھی کہ بھائی اس کردار کو ڈھالنا کیسے ہے، اس کو کیسے کرافٹ کرنا ہے اپنی پرسنالٹی میں، اس کردار سوچتا کیسے ہے، اس کی تعلیمی قابلیت کیا ہے، اس کا سوشل بیک گراؤنڈ کیا ہے، اس کے مینرزم کیسے ہیں، اس کا بول چال کیسا ہے. اگر آپ کیریکٹر کر رہے ہیں ایک پڑھے لکھے آدمی کا، ایک ڈاکٹر کا، وہ ڈیفرنٹ طریقے سے بولے گا. اگر آپ کیریکٹر کر رہے ہیں ایک فیوڈل لارڈ کا جو کہ پڑھا لکھا نہیں ہے، جو صرف اپنے ماں باپ کی جائیداد کے بلبوتے پہ اپنی چلتا ہے اس کا کاروبار، اس کی بات چیت ڈفرینٹ ہے. تو کس طرح ڈھالنا ہے کردار کو اپنی پرسنالٹی میں، دس از واٹ ایکٹنگ از آل اباؤٹ. تو جب میں نے، اللہ نے توفیق دی، یو ٹرن بنا میری زندگی میں نے آنا شروع کیا، اور پچھلے سال میری ایک اپیئرنس بھی ہوئی میڈیا پہ، تو لوگوں نے دیکھا مجھے، اور لوگوں کو دیکھ کے بہت سارے لوگوں نے اپریشیٹ بھی کیا، اور بہت سارے لوگوں نے کہا کہ آپ تو اچھے خاصے ایکٹنگ کرتے تھے، یہ کیا ہو گیا آپ کو. لوگ چونکہ جب آپ دین کی طرف آتے ہیں تو کبھی کبھی وہاں سے بھی پتھر آ جاتے ہیں جہاں سے آپ گمان بھی نہیں کریں گے. یہ بھی ہوتا ہے دین میں، اور یہ مجھے آ کے پتہ چلا. بعض اوقات جو آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں یار یہ تو بہت اپریشیٹ کریں گے مجھے، وہیں سے لوگ کہیں گے یار کیا ہو گیا، تم تو اچھے والے آدمی تھے، یہ کیا ہو گیا. تو میں نے صرف ایک چیز اللہ نے دل میں ڈالی، اور میں نے پھر یہ آن ایئر بھی کہی اس وقت. میں نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ جب اس دل کو یقین آ جاتا ہے کہ کامیابی کس میں ہے،
یہ بھی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ ویسے لوگوں نے مجھے مذاق بھی کیا, یار یہ بھی کوئی کیریکٹر ہے جو آپ کر رہے ہیں. فون کالز آتی تھیں, کسی مولوی کا کیریکٹر کر رہے ہیں کیا, کہ افضل صاحب آپ نے داڑھی رکھی ہے اور ٹوپی پہنے ہوئے ہیں, کیا کوئی کردار کرنے لگے ہیں ایسا ٹی وی کے اوپر. تو میں نے عرض یہ کیا, میں نے کہا کردار تو ہے یہ, لیکن یہ محسن انسانیت کا کردار کی اتباع ہے. یہ ایک ایسے کردار کی اتباع ہے جو رحمت للعالمین ہے, جو تمام انسانیت کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجے گئے, اور جن کی اتباع میں دونوں جہانوں کی کامیابی ہے, اس کی اتباع کرنے کی کوشش کر رہا ہوں میں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ کی ذات عالی سے سب کچھ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے. مشکل ہے, ناممکن ہے, کیسے, اگر, مگر, چونکہ, چنانچہ, یہ سب ہم انسانوں کے مسائل ہیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر شے پہ قادر ہیں. اور اگر قرآن مجید میں آپ دیکھیں اور واقعات سنیں تو اللہ نے برملا اپنی قدرت کا اظہار کر کے یہ دکھایا ہے انسان کو کہ سورج کی روشنی نہیں ہے, سمندر اپنی مرضی سے نہیں بہہ رہا, چاند کی روشنی اپنی مرضی سے نہیں ہے, ستارے اپنی مرضی سے نہیں چمک رہے. ان سب کے پیچھے ایک ہی ذات ہے, ایک ہی ذات ہے, ایک ہی ذات ہے, اور وہ اللہ کی ذات ہے. اللہ چاہے تو سورج کو اور نکالیں گے اللہ تعالیٰ سورج کو مغرب سے بھی اور مشرق سے غروب کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات عالی سے سب کچھ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم علماء یہ بتاتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں دونوں جہانوں کی کامیابی کا یقین بھی ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے. دیکھیے اگر میرے دل میں یہ بات نہ بھی بیٹھے, لا الہ الا اللہ, اللہ کی ذات عالی سے سب کچھ ہونے کا یقین میرے دل میں نہ بیٹھے, تو یہ بات تو ویسے بھی فیکٹ ہے, کیا فرق پڑتا ہے. سارے دنیا کے ملائکہ, سورج, چاند, ستارے اللہ کی آگے سجدہ ریز ہیں. فرق مجھے پڑے گا اگر میرے دل میں بیٹھ گئی یہ بات. اگر میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی, لا الہ الا اللہ, اللہ کی ذات عالی سے سب کچھ ہونے کا یقین, تو اس سے میرے دل کو فرق پڑے گا. اور محمد رسول اللہ کہ جب یہ یقین دل کو آ جائے گا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں دونوں جہانوں کی کامیابی ہے, تو پھر دین پہ چلنا آسان ہو جائے گا. کیونکہ سب سے پہلے ایمان چلاتا ہے ہمیں دین پہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے, جیسے کہ علماء بتاتے ہیں کہ شروع میں مکے میں جو 13 سال کی آپ کی جو کوشش, آپ کی جدوجہد, آپ کا تبلیغ کا کام, اس میں سب سے پہلے صحابہ کے دل پہ محنت کی, سب سے پہلے صحابہ کا ایمان بنایا, سب سے پہلے صحابہ کے دلوں میں اللہ کی عظمت کو بیدار کیا, سب سے پہلے صحابہ کے دلوں میں اللہ کی کبریائی پیدا فرمائی. کہ اگر میرے دل میں اللہ کی عظمت نہیں ہے, اللہ کی بڑائی نہیں ہے, اور اللہ سے تقوی نہیں ہے, تو پھر میری نماز بھی اللہ معاف فرمائے, میرے روزے بھی, میری زکوٰۃ بھی, اور میرا حج بھی اگر اللہ سے تعلق نہیں ہے. تو اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے صحابہ کے دلوں پہ محنت کی, اور سب سے پہلے ان کا ایمان بنایا. تو ایمان ہے جو ہمیں دین پہ چلاتا ہے, ایمان ہے جو صبح فجر میں اٹھاتا ہے, ایمان ہے جو مال سے سب کو محبت ہوتی ہے, جو زکوٰۃ اور خیرات اور صدقات دینے کے لیے مجبور کرتا ہے. تو آج یہ بس میں اپنی بات کو اختتام کروں گا یہ کہتے ہوئے کہ آج یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہوا ہے اس پوری امت پہ کہ اللہ نے یہ دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا ہے, اور الحمدللہ یہ دنیا کے 6 بر اعظموں تک پہنچ چکا ہے. تو یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو, جیسے کہ ہم جانتے ہیں, کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, اللہ نے اس امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین امت کہا ہے قرآن میں. یہ بہت بڑا شرف ہے, یہ بہت بڑا آنر ہے, یہ بہت بڑا اعزاز ہے ہم سب کے لیے کہ اللہ نے اس امت محمدی کو سب سے بہترین امت کہا. اور اس کی ذمہ داری کیا ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو, برائی سے روکتے ہو. تو یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس امت کا حصہ بنیں, اس دعوت و تبلیغ کا حصہ بنیں, اور اللہ نے یہ بڑا مبارک کام
شروع کرایا ہے جو پوری دنیا میں پہنچ چکا ہے. تو بس میری یہ عرض ہے, یہ درخواست ہے آپ سب سے کہ جہاں کہیں بھی ہوں آپ اس دعوت و تبلیغ کے کام سے جڑنے کی کوشش کریں. اگر جہاں پہ شب جمعہ کا اہتمام ہوتا ہے, آپ جہاں جن علاقوں میں رہتے ہیں, جس ملک میں رہتے ہیں, تو اس کی پابندی ضرور کیجیے. دیکھیے جب تک وقت نہیں لگے گا ہمارا, جب تک ہمارا مال نہیں لگے گا, ہمیں قدر نہیں آئے گی. انسان کی نیچر بھی ایسی ہے, جہاں اس کا مال لگتا ہے, اس کی جان لگتی ہے, اسی کی قدر دل میں ہوتی ہے. جب تک جان اور مال نہیں لگے گا اس وقت تک قدر دل میں ہوگی نہیں. تو بس میری یہ درخواست ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں آپ اس دعوت و تبلیغ کے کام سے جڑنے کی کوشش کریں. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا اپنی بات کے شروع میں, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پہ میں اختتام کرتا ہوں. آپ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور سکھلائے. تو کوشش کیجئے اپنے علماء کے ساتھ بیٹھ کے قرآن مجید کو پڑھنے کی اور اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی. اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے کی, سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لنحس في أعماقنا الإيمان. اقرأ